سوسائٹی کے اندر چیزیں دیکھی ہوں گی جس میں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنا انٹریکشن کٹ آف کر دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ملنے ملانے کی یا رشتے نبھانے کی یا آپ کو لحاظ کرنے کی۔ دے آر سو انویسٹڈ ان ادرز لائف کہ وہ ہر وقت صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا اچھا ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا برا ہو رہا ہے۔ اگر اچھا ہو رہا ہے تو ہاؤ کین وی ڈسٹروائے دیٹ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی کریٹو کوئی پروڈکٹیو ایسا کام کرے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ہسبینڈ نے یہ کہا، اس کی نند نے یہ کہا، اس کی ساس نے یہ کہا، اس نے کالا جادو کر دیا، اس نے یہ خدا نخواستہ کوئی تعویذ ڈال دیے۔ اور دوسری طرف جو ہاؤس وائفس ہیں وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا زندگی ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہیں، اور اس فیمیل کی لائف تو بہت زیادہ چارم اس میں ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اسپیکٹ ہے کہ جو ورکنگ وومنس ہیں، جو باہر نکل کے کام کرتی ہیں، 9 to 5 جابس ہیں، پورا دن باہر گزرتا ہے ان کا، بہت ہیکٹک روٹین ہوتی ہے نو ڈاؤٹ، جس طرح کوئی بھی میل باہر نکل کے کام کرتے ہیں پورا دن۔ جو تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے اگر جاب نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ کسی انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت ہی جنرلائزڈ پرسیپشن یا آبزرویشن کے حوالے سے ہے، جو ماحول میں ہم سب نے کہیں نہ کہیں کچھ اسپیکٹس، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کیے ہوتے ہیں اپنی ڈیلی انٹریکشنز کے اندر، اپنے سرکل میں۔ اب ہم دو چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک میری آبزرویشن ہے اس حوالے سے۔ بہت ساری آپ نے جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر چیزیں دیکھی ہوں گی جس میں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ اس میں دو طرح کی بحث ہوتی ہے، ایک فیمنزم اپروچ ہے فیمنسٹ کی، اور دوسری طرف جو ہے اس کو اپوز کرنے والے لوگ ہیں یا اس کے اگینسٹ بات کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اس بحث میں بالکل بھی نہیں جائیں گے، اور نہ ہی ہم ان دونوں سکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ اس کو چھیڑنے کی یا ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک جنرل پرسیپشن سے بات کریں گے۔ ہم یہاں پہ جینڈر کو بھی اسپیسیفائی نہیں کرتے، ہم ایک ہیومن بینگ، ایک پرسن کی جو ذہنی اور جسمانی جو ضروریات ہیں ایز اے پرسن، ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے اس کے حوالے سے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہوپ فلی یہ چیز جو ہے یہ ہم سب کے لیے ایک ہیلدی ڈسکشن ہوگی، آل دا لیڈیز آؤٹ دیئر اینڈ مینس آلسو جو اس چیز کو ڈیلی لائف میں آبزرو کرتے ہیں یا فیس کرتے ہیں۔ اب اس طرح ہے کہ ہمارے یہاں پہ فیمیلز کے کام کرنے کو، باہر نکل کے جابس کرنے کو، بزنس کرنے کو اگر نارملائز نہیں بھی کیا جاتا تو میرے خیال سے گھر پہ بیٹھی ہر عورت جو بھی کوئی ہاؤس وائف ہے، نو ڈاؤٹ یہ بھی ایک فل ٹائم کام ہے، بچوں کو سنبھالنا، گھر کو دیکھنا، اور یہ ایک ذمہ داری ہے عورت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا بڑے احسن طریقے سے، تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور میرے خیال سے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان فیمیلز کو جو گھر پہ رہ کے، جو باہر کام نہیں کرتی، جابس نہیں کرتی، گھر پہ رہ کے اپنی فیملی کو، اپنے ہسبینڈس کو سپورٹ کرتی ہیں، جو باہر جا کے کام کرتے ہیں۔ تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے اگر جاب نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ کسی انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں، یا بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری جو ڈگریز ہیں یا کچھ ایسا ہے وہ ویسٹ ہو گیا۔ اس کو ہم ایک اور پروڈکٹیو وے کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اسپیکٹ ہے کہ جو ورکنگ وومنس ہیں، جو باہر نکل کے کام کرتی ہیں، 9 to 5 جابس ہیں، پورا دن باہر گزرتا ہے ان کا، بہت ہیکٹک روٹین ہوتی ہے نو ڈاؤٹ، جس طرح کوئی بھی میل باہر نکل کے کام کرتے ہیں پورا دن۔ جو ورکنگ وومنس ہیں وہ بعض اوقات اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہیں کہ بہتر ہوتا، اچھا ہوتا کہ ہم گھر بیٹھتے، گھر کی چار دیواری کے اندر اگر ہمیں کام بھی کرنا پڑتا ہے، صفائی ہے، جو بھی گھر کے ڈیلی کورسز ہوتے ہیں، اگر ہمیں وہ کرنے پڑتے ہیں تو یہ کمپیریٹیولی زیادہ آسان ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ ہمیں اپنی چار دیواری سے، اپنے گھر سے، اپنی گھر کی باؤنڈری سے، اس کمفرٹ سے نکل کے باہر جا کے کام کرنا پڑے۔ اور دوسری طرف جو ہاؤس وائفس ہیں وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا زندگی ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہیں، اور اس فیمیل کی لائف تو بہت زیادہ چارم اس میں ہے، اور بہت ہی زیادہ اچھی لائف ہے، مزے کی لائف ہے، باہر جاتی ہیں، انٹریکشنز ہوتے ہیں ان کے، وہ انجوائے بھی کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے باہر لوگوں میں، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہو گیا، یا کسی بھی طرح کی کمپیریزنس ہو سکتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں الگ سے اپنے کمائے ہوئے پیسے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ کمپیریزنس ہیں جو دونوں طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فیمیل گھر پہ موجود ہے اور وہ صرف اور صرف گھر کے کاموں کو، گھر کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے، تو کم سے کم دن کے کسی ایک آدھ گھنٹے میں ہر فیمیل کے پاس گھر پہ، ہر ہاؤس وائف کے پاس ایک پروڈکٹیو، ایک کریٹو مصروفیت ضرور ہونی چاہیے. میرے خیال سے اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن یہ بڑا ضروری ہو گیا. اس کی ایک وجہ ہے، اگر آپ فائنینشیل جو ہے وہ اسسٹ نہیں بھی، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیمیل جو ہے گھر کی وہ باہر جائے کام کرے اور وہ اسسٹ کرے اپنے ہسبینڈ کو فائنینشیل طور پہ، ویل ٹو ڈو ہیں، فیملی اچھی ہے، کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے کسی بھی طرح کی، اس کے باوجود ادر دین دیٹ کوئی ایسی مصروفیت ہونی چاہیے جو اس عورت کو، اس فیمیل کو، اس ہاؤس وائف کو جو باقی معاملات ہیں، جو اس سوسائٹی کی ڈارک اسپیکٹس ہیں، ان سے دور رکھے. اور یہ چیز میں اس لیے اتنا اسٹرانگلی سجیسٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی، ظاہر ہے میں نے کچھ ایسا آبزرو کیا، بہت اسٹرانگلی آبزرو کیا، جس وجہ سے آج جو ہے یہ ویڈیو مجھے بنانا پڑی اس بات پہ. کیونکہ جب ایک فیمیل پورے دن کے اپنے معاملات میں، کام کاج میں، ہر چیز میں مصروفیت کے بعد جب وہ بیٹھتی ہے، تو اس کا ذہن، اس کی جو مینٹل اپروچ ہے، وہ اس کو کپڑے، جوتی، موٹے پتلے کالے گورے سے باہر نہیں نکلنے دیتی. ہمارے یہاں جو ٹپیکل ہاؤس وائفس ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اپر مڈل کلاس اور جو اپر کلاس کے لوگ ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، لیکن میں بات کر رہی ہوں جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والی فیمیلز ہیں. وہ جب گھر بیٹھیں گی نا تو ان کے پاس یا تو کوئی ہمسائی آئے گی یا وہ جائیں گے اور وہ جا کے کیا ڈسکس کریں گے کہ تمہارے، اس کے ہسبینڈ نے یہ کہا، اس کی نند نے یہ کہا، اس کی ساس نے یہ کہا، اس نے کالا جادو کر دیا، اس نے یہ خدا نخواستہ کوئی تعویذ ڈال دیے، اس نے لڑائی کر لی، فلاں کے ہسبینڈ کا فلاں جگہ افیئر نکلا، اس کے ساتھ تو یہ ہوا، اور یہ موٹی ہو گئی ہے، یہ پتلی ہو گئی ہے، یہ کالی ہو گئی ہے، یہ گوری ہو گئی ہے، اس نے انجیکشن لگوا لیے ہیں، اور اس کے منہ پہ تو یہ تھا تو اب یہ ہو گیا ہے. تو آپ لیٹرلی یقین کریں، آپ سب اس بات سے ہو سکتا ہے اگری کریں کہ یہ چیزیں بہت پریویل کر رہی ہیں. ہماری ذہنی جو ہیلتھ ہے، جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے، وہ اتنی پتھیٹک ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس، ہماری ہاؤس وائفس کے پاس، یا ایون باہر کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کے پاس بھی کوئی اس کے علاوہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ہم اس چیز سے باہر نکل آئے ہیں کہ اگر ہم دو چار لڑکیاں، دو چار فیمیلز لوگ بیٹھیں تو ہم کیا بات کریں؟ ہم یہی بات کریں گے کہ کپڑوں کے کون سے ٹرینڈس ہیں اور جوتوں کے کون سے فیشن ہیں اور کلرز کون سے ان ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈسکشنز کسی حد تک ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں ڈسکس کر کے، ہم سب یہی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں ڈسکس کر کے اس کی جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کریں. ہم اپنے آپ، اپنے کمپلیکسز کا شکار ہوتے رہیں، اپنے اندر کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈتے رہیں، بیٹھے رہیں، اپنے آپ کو کوستے رہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی کریٹو، کوئی پروڈکٹیو ایسا کام کریں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کل خواتین گھر بیٹھ کے کریشیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی پروڈکٹس بنا کے جو ہے وہ اپنے پیجز بنا کے بیٹھی ہیں، اس کو سیل آؤٹ کرتی ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ سیل نہیں بھی کرنا چاہتی تو وہ ایک اپنی ایگزیبیشن میں یا کسی بھی طرح ہلکا پھلکا سا اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہر فیمیل کے اندر آج کل تو بہت ساری اس طرح کے آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. عورتوں کو، سب کو سلائی کڑھائی، کسی نہ کسی طرح کا ہنر ضرور آتا ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ کا. تو اپنے آپ کو اس چیز میں بزی کریں. پلیز اس بات سے، اس اپروچ سے نکل جائیں کہ یہ ہم نے جب بیٹھنا ہے تو ہم نے یہی ڈسکشن کرنی ہے کہ اس کی ساس ایسی ہے، اس کی نند ایسی ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا اس بات سے سپیریئر کریں، ان کمپلیکسز سے نکلیں. کچھ خواتین اس حد تک ڈسٹروائے ہو چکی ہیں، آپ نے بھی اپنی فیملیز میں، اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ وہ خود انفیریٹی کمپلیکسز میں یا کسی بھی طرح کے کمپلیکسز میں اس حد تک گڑ چکی ہیں، اس حد تک وہ اپنے آپ کو انویسٹ کر چکی ہیں کہ وہ کسی کو بھی خوش سکون میں نہیں دیکھ پا رہے. اگر کوئی فار ایگزامپل ان کو تھوڑا سا بہتر کرتا ہوا نظر آتا ہے زندگی میں، تھوڑا سا مطمئن، سیٹسفائیڈ، یا کسی بھی اسپیکٹ سے کچھ بہتر نظر آتا ہے، تو وہ ایفرٹس ڈالتے ہیں، باقاعدہ اپنی انرجی کو کنزیوم کرتے ہیں. دے آر سو انویسٹڈ ان ادرز لائف کہ وہ اپنے آپ کے اوپر کوئی کام کر ہی نہیں پا رہے. ان کے اپنے بچے سفر کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نیگیٹو انرجی انسرٹ کر رہے ہیں. میں نے ریسنٹلی ابھی ایک ایسی فیمیل کو دیکھا ان مائی فیملی، اگر میں ویری اسپیسیفائی اس کو بہت کر دوں تو، جس وجہ سے مجھے اتنا اسٹرانگلی یہ آئیڈیا آیا کہ مجھے اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ دے آر سو انویسٹڈ ان ادرز لائف کہ وہ ہر وقت صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا اچھا ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا برا ہو رہا ہے. اگر اچھا ہو رہا ہے تو ہاؤ کین وی ڈسٹروائے دیٹ
اپنی بات سے، اپنے کسی نیگیٹو تھاٹ سے وہاں جا کے کوئی ایسی بات کر دی نیگیٹو انرجی کے ساتھ، یا اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، اس کو اتنا پرووک کریں، اس کو ہر جگہ بیٹھ کے ڈسکس کریں فیملی میں کہ اگر کچھ اچھا ہونے بھی والا ہے تو باقی سب اس کو کہہ کے اس کو اتنا زیادہ سیلیبریٹ کریں اس بری چیز کو کہ وہ اس پرسن کی جو پازیٹیو انرجی ہے، اس کی زندگی میں کچھ اچھا ہونا ہے، وہ اس کو ڈسٹرائے کر دے، ختم کر دے۔ تو پلیز ڈو ناٹ لسن ٹو دیز ٹائپ آف پیپل۔ اگر آپ کے سراؤنڈنگز میں، آپ کی لائف میں اس طرح کے نیگیٹو انرجی رکھنے والے لوگ ہیں جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ اس طرح کی کسی بھی سوچ کے مالک ہیں جو آپ کی زندگی کو برے طریقے سے نیگیٹو مینر افیکٹ کر سکتی ہے، تو پلیز اپنے آپ کو اس گیدرنگ سے، اس کمپنی سے ودرا کریں۔ ٹھیک ہے، اس بات پہ ہیزیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ کے رشتے دوستیاں نبھانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے، جو آپ کو کوئی اچھی ایڈوائس نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے اندر کوئی اس طرح کا ڈرا بیک ان کو نظر بھی آتا ہے تو وہ اس کو پازیٹیولی آپ کو بتانے کی بجائے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یا آپ کی کسی بھی لائف کے اسپیکٹ میں آپ کو تھوڑا سا بھی ان سے اس طرح کی کوئی وائب آتی ہے تو کوشش کریں کہ ان کی کمپنی سے خود کو ودرا کریں اور اپنی انرجیز کو کسی اچھے مقصد میں، اپنی ڈائریکشنز میں، گولز میں جو آپ نے لائف میں سیٹ کیے ہیں اس کے اوپر لگائیں۔ بہت ساری بچیاں، لڑکیاں جو جن کی ارلی میرجز ہو جاتی ہیں، جو کہ اپنے ان لاز میں کچھ اس طرح کے لوگوں کو فیس کر سکتی ہیں، جو کچھ خصوصاً آنٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، ان لاز میں ہو سکتی ہیں، آپ کے اپنے جو ہے وہ آپ کے مائکے میں ہو سکتی ہیں۔ جب بھی آپ ان سے ملتے ہیں تو ان کا پہلا جو لفظ ہوتا ہے، پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ آپ کی ڈریسنگ پہ ہوگا، آپ کی فزیک پہ ہوگا، ادھر یور اسکن کلر اور یور ایکنی اینڈ ایٹسٹرا۔ تو ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی باڈی میں کیا چینجز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ویٹ لاس کر رہا ہے، گین کر رہا ہے، کسی کا اسکن کلر ڈل ہو رہا ہے، کسی کا برائٹ ہو رہا ہے، کسی کو ایکنی ہو رہا ہے، کچھ بھی ہے، ایوری ون نوز بیٹر۔ ان کو اپنی باڈی کے اندر اگر چینج ہوتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تو آپ کے بتانے سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کسی کے بھی لیے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ریزرو اور پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود کو خود پیار کریں، اپنے لیے خود سوچیں، اپنے لیے اپنے ارد گرد ویسی کمپنی کو گیدر کریں جو آپ کو اچھی وائب دیں، جو آپ کی ذہنی جو صحت ہے اس کے لیے اچھے ہوں۔ اور آج کل کے دور میں بہت سارے ڈاکٹرز، ماہر نفسیات بار بار جو ہے وہ آج کل اس چیز کو جو ہے وہ پرووک کریں کہ ڈپریشن کیا ہے اور مینٹل ہیلتھ کی کیا امپورٹنس ہے۔ اب تو لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم اپنے بارے میں، اپنی ذات کو، اپنی پرسنل جو ہے ذات کو وہ اتنا اپروچ نہیں کرتے اس اٹینٹیونیس کے ساتھ، اس طرح سے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے جیسے ہم باقی رشتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اپنی جو صحت ہے، اپنی ذہنی صحت، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں اور ایسی انرجیز اور ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے کسی نہ کسی اسپیکٹ میں، آل دا لیڈیز، گرلس اسپیسیفکلی آؤٹ دیئر جو کم ایج میں دوسری فیملیز کا حصہ بن جاتی ہیں، یا وہ کسی نئے انوائرمنٹ میں، نئے لوگوں میں جا کے وہ یہ بتا نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ کیا اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں جس وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک میں اس میں ان پٹ ڈال سکتی تھی، جہاں تک میرا ایکسپیرینس تھا، اس کے حوالے سے میں نے پوری کوشش کی کہ میں ایک پازیٹیو میسج دے سکوں۔ اور اگر آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز اپنے ارد گرد جو اور لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کس طرح کی چیزوں سے سفر کر رہے ہیں، ان کو ایک بہتر ایڈوائس دیں اور اپنا بھی خیال رکھیں، اور اپنے جو چاہنے والے ہیں جو آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی اس تکلیف سے بچائیں۔ تھینک یو سو مچ۔